اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ صرف زبان پر اپنے اختیار یعنی زور کلام کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ عربوں میں اس کا فیشن تھا۔ شعراء اپنی شاعری میں جا باجا صرف الگ الگ حرف استعمال کرتے تھے اور وزن برقرار رہتا تھا۔ شعر میں وزن رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ اس وزن کو، اس بحر کو گرنے نہیں دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ الفاظ تو الفاظ ہیں، ہم تو حروف کے ساتھ بھی وزن برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اہل زبان ہیں، نحنو عرب، ہم اہل زبان ہیں۔ تو اللہ نے، کیونکہ وہ زبان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، آپ نے سیرت میں پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے قبیلے کے لوگ آئے اور اپنے ساتھ اپنا شاعر اور خطیب لائے، اور شاعر کا مقابلہ شاعر سے کرایا اور خطیب کا مقابلہ خطیب سے کروایا، اور پھر کہنے لگے کہ ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ زور کلام والا ہے اور ان کا خطیب ہم سے زیادہ بلند آواز اور شیرین بیان والا ہے، اور پھر ایمان لائے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا کیونکہ ان کا فخر ہی یہی تھا، ہم عرب ہے۔ عرب کا مطلب ہی ہوتا ہے اہل زبان، اور دوسروں کو کیا کہتے تھے؟ عجم۔ عجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے زبان، گونگے۔ ہم اہل زبان ہیں اور ہمارے مقابلے میں یہ گویا گونگے ہیں، بے زبان۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ نے ان کے قائل کرنے کی خاطر انہی کے انداز میں قادر الکلامی کا مظاہرہ بھی فرمایا۔ تو حروف مقطعات اسی لیے ہیں۔ یہ بات جہاں حروف مقطعات آتی ہے میں اس لیے واضح کرتی ہوں، بعد ازاں جب مسلمان زوال کی طرف آ گئے، آپ یہ بھی چیک کر لیجئے، حروف مقطعات کے معنوں پر جو کتابیں تحریر ہوئیں، جو بحثیں ہوئیں، یہ تب ہوئیں جب مسلمان زوال کے سفر کا آغاز کر چکے تھے، یعنی پہلے 700-800 سال بعد، 8ویں 9ویں صدی ہجری میں جا کر۔ اور جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں وہ تو 11ویں ہجری میں، 12ویں ہجری میں، کیونکہ پھر کام کوئی نہیں نہ رہ جاتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اس لیے وہ اقبال کہتے ہیں، جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی خاک بازی، کمال عشق و مستی زور حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی۔ کہ جب انسان اللہ کی محبت کے کمال پر ہوتا ہے تو صحابہ جیسا، علی رضی اللہ عنہ جیسا زور و ظرف پیدا ہوتا ہے، اور جب زوال پذیر ہو جاتا ہے تو پھر امام فخر الدین رازی جیسی تفسیریں سامنے آنے لگتی ہیں، تصوف سے بھری ہوئی۔ تو یہ حروف مقطعات کی بحثیں تب چھڑی جب کرنے کے لیے کام نہیں رہے گا، فارغ بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ بحثیں کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جوانی میں آپ ڈسکشنز کا ٹائم نہیں نکال پاتے، بزرگ بیٹھ کے ڈسکشنز ہی کرتے رہتے ہیں، تھڑوں پہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کریں، ٹائم کاٹنا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس بھی پریکٹیکل کام نہیں نہ رہ گیا، پھر لفاظی نے جگہ لے لی، باتیں ہونے لگی۔ یہ اسی دور میں اس کی بحثیں چھڑی۔ لہٰذا حروف مقطعات کی نہ تو کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جی لوہے قرآنی بنائیں اور لگا لیں اور ساری بلائیں دور، آسان نہیں ہے۔ امریکہ میں جا کے لگا دو، امریکہ غائب، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ بھارت میں لگا دو، اسرائیل میں لگا دو، نہیں غائب ہوتی بھائی بلائیں، وہیں کی وہیں رہیں گی مصیبتیں، خود ٹالنی پڑیں گی، خود ٹالنی پڑیں گی۔ لہٰذا یہ جو بہت معروف بات ہے، ہمارے یہاں مشہور بات ہے کہ جی لوہے قرآنی، یعنی وہ 14 سورتوں کے پہلے حروف مقطعات 14 سورتوں میں آئے ہیں نا، ان کو لکھ لیں ایک تختی کی شکل میں، ایک وہ مربع سا نقش بنا لیتے ہیں، گھر میں لگا لو، جس کی نظر پڑے گی ساری مشکلیں آسان، جو گلے میں ڈال لے گا ساری مشکلیں آسان، جو ایک دفعہ پڑھ لے گا ساری مشکلیں آسان۔ من گھڑنت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کوئی علیحدہ فضیلت نہیں ہے، ان کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے سب الفاظ کی اہمیت ہے ویسے ہی ان کی بھی ہے، ادب، احترام اور وقت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ کسی بحث میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا کوئی معنی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے
کیونکہ آپ نے پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایک بات بھی آگے نہیں پہنچائی تو آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کا کوئی معنی ہوتا تو ہمیں بتا دیتے. اس کا کوئی معنی نہیں ہے, نہ ہی صحابہ نے اس بارے میں کبھی بحث کی, نہ تابعین نے, تبع تابعین نے. میں نے کہا نا, جب مسلمان بیکار ہو گئے عملی اعتبار سے, پھر کلامی بحثی چھڑی, اور یہ کلامی بحث ہی ہے. تو کوئی بھی رائے اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو زیر بحث لائیں. ٹھیک ہے, اور جو کلام عرب ہے جاہلیت کا, کہاں ملتا ہے؟ شاعری کا, جو کلام کہتے ہیں شاعری کو ہے, جو شاعری ہے جاہلیت کی عربوں کی, کہاں ملتی ہے, کس کتاب میں ملتی ہے؟ دیوان حماسہ. دیوان حماسہ, ہاں حلوے والا. اس میں عہد جاہلیت کے شعراء کے دیوان مرتب کیے گئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کا انتظام فرمایا. کیوں؟ تاکہ قرآن کے سٹینڈرڈ عربی کو جج کیا جا سکے جب کبھی ضرورت پڑے اس پر. تو جس معنی میں اس عہد میں جو لفظ استعمال ہوتے تھے, آج بھی ہم انہیں اسی معنی میں لیتے ہیں. جو انداز جس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا, آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے لیتے ہیں. اس لیے کہ سٹینڈرڈ اس وقت کی عربی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ عربی میں تھوڑی بہت چینج آئی, ہر چیز میں آتی ہے. زندہ زبان ہے تو زندہ چیزیں تھوڑا تھوڑا بدلتی ہیں نا, تو لہٰذا عربی میں بھی تھوڑا بہت چینج آیا ہے. مگر جب ہم قرآن کی کسی معنی کو ڈیفائن کرتے ہیں یا قرآن کے کسی سٹائل کو ڈسکس کرتے ہیں, تو پھر ہم اس زمانے کی ادبی مواد کو سامنے رکھتے ہیں. اور عربوں میں نثر کا رواج نہیں تھا, پروز نہیں لکھا جاتا تھا, صرف پوئٹری تھی, شاعری. تو شاعری ہی سٹینڈرڈ ہے, تو اسے محفوظ کیا. قرآن کے لیے ہمیشہ کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا رہے, قرآن کے طالب علم ہمیشہ اپنی تسلی کر سکے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرب جوہلا کا یا جاہلیت کے شعراء کا جو کلام ہے, جو سلیکٹڈ ہوتا تھا, سلیکٹ ہوتا تھا نا, اسے کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا تھا. عکاز کے میلے میں نا مقابلہ ہوتا تھا, اس میں جو شاید فرسٹ آتا تھا, سیکنڈ آتا تھا, ان لوگوں کے انعامات تو ان کو دیے جاتے تھے. اس کے علاوہ ان کے قصیدے جو ہیں, ان کی نقلیں کعبہ کی دیوار پر آراستہ کر دی جاتی تھی. یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا تھا, کیونکہ ہر آیا گیا پڑھتا تھا, پھر وہ معروف ہو جاتے تھے. تو ایسے منتخب جو قریب کے زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلے کے زمانے کے جو قصیدے تھے, ان کو خاص طور پر محفوظ کروایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو اس کا مجموعہ دیوان حماسہ کہلاتا ہے. اور یہ سبھی جو زبان کے طالب علم ہیں پھر دیوان حماسہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آج بھی آپ یہ دلیل ڈھونڈ سکتے ہیں, اور آپ کو عام ملے گی یہ حروف مقطعات کی. ثبوت سٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا. اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم مجمعین نے جتنی دور کا سوچا اور جتنی خدمت کی دین کی, اور جس طرح ہم تک پہنچایا دین, ہم ساری زندگی ان کی شکر گزاری کرتے رہیں. ان کے نام پر صدقات کریں, خیرات کریں, ان کے لیے ہم لوگ عمرے طواف کریں, شکریہ ادا کرتے رہیں. ہم ان کے شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کتنی دور کی بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچی نا, کہ ہم تو وہ کلام سنتے رہے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے, تو جو بعد والے آئیں گے انہیں کیسے پتہ لگے گا, لہٰذا سیو اٹ. ٹھیک ہے, چلیے آگے. کتابن, ایک کتاب ہے, احکمت, پختہ کی گئی ہیں. احکم کا روٹ کیا ہوگا؟ ہے کاف میم. حکم, حکم سے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک شکل آئی ہے, احکمت. کیا ہے یہ؟ حکم دیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ یہ قواعد کے اعتبار سے کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا؟ ماضی, مضارع. ماضی. کیسے پہچانا آپ نے؟ اچھا کمال ہے, آپ کو نظر نہیں, اینک لگا کر بھی, حالانکہ اس میں حمزہ تو ہے اور وہ بھی پیش کے ساتھ. تو میں اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ویسے یہ ماضی ہے, احسنتن, آپ نے صحیح پہچانا, لیکن اکثر لوگ اس پر کنفیوز ہوتے ہیں. اور آپ کو شاباش ہے کہ آپ کو حمزہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ آخر میں تا ساکن ہے اور شروع میں حمزہ ہے. تائے تامہ ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. تائے ساکن, تائے تامہ ایک ہی بات ہے. اور شروع میں حمزہ بھی ہے نا, وہ بھی پیش کے ساتھ. تو پھر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں.
لیکن آپ نہیں ہوئے. الحمدللہ، احسنتن، بہت اچھی بات ہے. بالکل یہ ماضی ہے، مؤنث ہے، غائب ہے. احکمت پختہ کر دی گئیں، آیاتہ اس کی آیتیں. آیاتو آیت کی جمع ہے اور ہو ضمیر ہے. ثم پھر فصلت کھول کر بیان کر دی گئی. یہ احکمت فصلت ایک ہی بات ہے، ایک ہی صیغہ ہے. کھول کر بیان کر دی گئی. فے صاد لام فصل الگ کرنے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ فصیل بنا ہے، کیونکہ فصیل کلے کو باقی آبادی سے الگ کرتی ہے. اور اسی سے کھیتی کو فصل کہا جاتا ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ ممتاز نظر آتی ہے زمین سے. اور آپ دیکھیں کہ وہ زمین سے اونچی ہو جاتی ہے نا، الگ ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے پودے کو کوئی فصل نہیں کہتا، پنیری کو کوئی فصل نہیں کہتا. فصل ہوتی ہے تیار، تو وہ جو بڑھ کے لمبے ہو کر زمین سے اونچی ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی فصل کہلاتی ہے. اور پھر آخر کار بیچاری کٹ کر زمین سے الگ ہو جاتی ہے، تبھی ہمارے کام آتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے، کام آنے کے لیے پروسیس تو ہونا پڑتا ہے. تو فصل کو بھی پروسیس ہونا پڑتا ہے، دھوپ کھانی پڑتی ہے، کٹنا پڑتا ہے، اپنے اصل سے جدا ہونا پڑتا ہے، اور گھل کر پس کر پھر جا کر وہ ہمارے لیے دنیا کے لیے کارآمد ہوتی ہے نا. تو ہم بھی اپنے مرکز سے الگ ہوئے بغیر کارآمد نہیں ہو سکتے. کوئی بھی اگر مرد جاب نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہے، تو کارآمد نہیں ہو سکتے، نہ گھر کے لیے نہ ملک کے لیے. اگر عورتیں شادی نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھی رہے، تو کارآمد نہیں ہو سکتی، نہ والدین کے لیے، نہ اپنے اہل خانہ کے لیے، نہ ملک و قوم کے لیے. تو ہر کسی کو اپنے مرکز سے الگ تو ہونا ہی پڑتا ہے. یہ زندگی کی اہم حقیقت ہے. تو اس سے گھبرانا کیا، جو حقیقت ہے اسے قبول کریں. تو فصل کو اسی لیے فصل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آخر کار کٹ کر الگ ہو جاتی ہے. تو فصلت الگ ہو گئی، تفصیل کا لفظ اسی سے ہے، الگ الگ کر کے بیان کر دینا. من لدن جانب سے اس کی، لدن اس کی طرف سے، من لدن کا اپنی طرف سے کہتے ہیں نا، من سے، من لدن اس کی طرف سے. حکیمن حکمت والی ہے، من نے سب کو زیر دے دی. خبیرن باخبر، دن کو کیوں نہیں دی زیر؟ بنی نہیں دن کے ساتھ؟ موٹی سی بات ہے، آپ بھول گئے. شد کا کوئی لحاظ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے حرف جر صرف اسم کو زیر دیتے، اور لدن حرف ہے، ایک حرف دوسرے حرف کو متاثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ تو من نے دو اسموں کو زیر دی، حکیمن خبیرن. اگر فعل بھی ہوتا اس کو بھی زیر نہیں دیتا، یہ صرف اسم کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے یا فرمان ہے جس کی آیتیں بہت ہی پختہ ہیں، مضبوط ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر وضاحت کے ساتھ الگ الگ بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھیجا گیا ہے حکیم و خبیر رب کی طرف سے. کتاب لکھی ہوئی تحریر کو بھی کہتے ہیں، نوشتے کو بھی کہتے ہیں، اور کتاب فرمان اور حکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. یہاں فقرے میں زیادہ مناسب لفظ فرمان بیٹھتا ہے، اسی لیے آپ کو بعض ترجمہ میں ملے گا کہ اللہ کا حکم یا اللہ کا فرمان ہے، اور بعض میں کتاب کو کتاب ہی ترجمہ کیا گیا ہے. سب طرح سے درست ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن فقرے میں زیادہ مناسبت جو عربی کی ہے نا، وہ زیادہ مناسبت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اردو میں اس کے لیے فرمان کا یا حکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب حکم اور احکام ایک جیسا ہو جاتا ہے تو فرمان زیادہ درست ہے. ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے عربی میں کتاب کا لفظ فرمان کے لیے، حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب احکمت آیاتہ، پہلی بات یہ ایک ایسا فرمان ہے، ایسا حکم نامہ ہے، ایسا قانون ہے جس کے تمام احکامات پختہ ہیں، بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں، بالا بالا نہیں بنا دیے گئے. کسی قانون کی پختگی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اتھارٹی نے اس کو جاری کیا ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لوگوں کے جو اپنے رسم و رواج ہیں، جو ان کی عادات و اطوار ہیں، ان سے کچھ مطابقت رکھتا ہو، ان سے میل کھاتا
ہے نا. تیسری بات یہ ہے اس میں انسانوں کا نفع ہو، ان کے فائدے کے لیے قانون بنایا جائے. قانون کبھی تکلیف دہی کے لیے نہیں بنایا جاتا. اگر یہ قانون ہوتا ہے نا پھول نہ توڑو، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر صبح آنے والے سارے پھول توڑ کر لے جائیں گے تو بعد میں پارک میں آنے والے کیا کریں گے؟ ڈنڈے دیکھیں گے، وہ ڈنڈل ان کے دیکھیں گے. تو سب کا فائدہ ہوتا ہے. تو قانون میں فائدہ ہوتا ہے اجتماعی فائدہ. تو قانون سب کے اجتماعی فائدے کے لیے بنایا گیا ہو. اور چوتھی اور اہم بات، قانون انسانوں کی فطرت سے میچ کرتا. جس فطرت پر انسان بنائے گئے ہیں اس سے میچ کرتا. اینٹی فطرت چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو جتنے بھی احکامات قرآن میں ہیں سب آتھورائزڈ ہیں. ایک تو قرآن خود بیان کرتا ہے، اور دوسرا آپ دیکھ لیجئے یہ احکامات آپ کو ہر الہامی مذہب میں ملتے ہیں. دوسری بات، یہ انسانوں کی عادات اور رسوم سے میچ کرتے ہیں. جو قرآن سے ہٹ کر ہم نے رسم رواج بنا رکھے ہیں وہ ہماری فطرت کے مطابق نہیں ہے، عادتوں کے مطابق نہیں ہے. انسانوں کی جو نارمل انسٹنکٹ اور عادت ہے وہ اور قرآن کے قوانین باہم مناسب ہے ایک دوسرے سے. پھر اس میں انسانوں کا اجتماعی فائدہ ہے، صرف مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے. اگر کسی غیر اسلامی ملک میں، فار ایگزامپل امریکہ میں اس وقت دنیا میں کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہے امریکہ میں، اگر امریکہ میں اسلام نافذ نہ کیا جائے، اسلام نہ وہ لوگ قبول کریں، اسلام کے قوانین نافذ کر لیے جائیں، فائدہ ہوگا؟ ہوگا. رجم کی سزا ہوگی تو زنا رک جائے گا، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی تو چوری رک جائے گی. کیونکہ دنیا میں اس وقت واحد ملک سعودیہ ہے جس نے اسلامی پینل کوڈ اپنا رکھا ہے. تو دنیا میں سب سے لوئسٹ کرائم ریٹ سعودیہ میں. اگر امریکہ میں بطور تجربہ اس کو نافذ کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں جرائم بہت کم ہو جائیں گے، شرح جرم کم ہو جائے گی. تو اس میں ساری انسانیت کا فائدہ ہے، چاہے وہ اسلام کو مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی مثال کس سے دی؟ شجرہ ثابتہ سے. تو درخت سب کو فائدہ دیتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ جس نے پتھر مارا اس کو نہیں دیتا، نہیں، سب کو دیتا ہے. کوئی اس کو پانی دے نہ دے، اس کے نیچے جو تھوک کر چلا جائے، جو اس کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کر کے چلا جائے جہالت کی وجہ سے، وہ سایہ اس کو بھی دے رہا ہوتا ہے. تو دین الہی شجر ثابتہ ہے، یہ سب کے نفع کے لیے. تو اس کے قوانین سب کو نفع دیں گے. جب قانون نافذ ہوگا تو اس کا فیض سب تک پہنچے گا. جب انصاف ہوا اسلامی حکومتوں میں اور طویل عرصے تک انصاف پر چلتا رہا سسٹم، تو کیا وہ انصاف صرف مسلمانوں کو مل رہا تھا؟ سب کو مل رہا تھا. عہد نبوی سے لے کر جب تک مسلمانوں نے انصاف کو قائم رکھا اس کا نفع سب کو پہنچا، سب کے لیے. اور پھر اسلام کا ہر قانون فطرت کے عین مطابق. فطرت سے ہٹا ہوا قانون اسلام میں باعث قبولیت ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے حکم اس کتاب میں آئے ہیں، وہ سب کے سب محکم ہیں، بنیاد مضبوط ہے ان کی. ان میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کی بنا پر اس کے گر جانے کا اندیشہ، کمزور ہونے کا اندیشہ. کیونکہ جو قانون کمزور ہوتا ہے وہ چل نہیں پاتا نا. کوئی بھی چیز جو کمزور ہوتی ہے چل نہیں پاتی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو بنیاد کا محکم ہونا ضروری ہے، اور قرآن کے احکامات کی بنیاد محکم ہے. انہیں شیک نہیں کیا جا سکتا. ماننا نہ ماننا اپنی مرضی ہے، لیکن شیک نہیں کیا جا سکتا، اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا. کوئی کتنی بھی دلیلیں نکال لے، ان کی حقیقت اور اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ثم فصلت، پھر اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. یعنی ہدایت کے لیے محکم پختہ احکام ملے ہیں، اور ایک ایک حکم کی تفصیل الگ الگ ہے. سورہ یونس پڑھی آپ نے، توحید کے دلائل الگ ہیں، آخرت کے دلائل الگ ہیں، رسالت کے دلائل الگ ہیں، گناہ کی سزا اور نعمت کی جزا، اچھے احسانات اور اعمال کی جزا الگ ہے. نساء میں آپ نے دیکھا وراثت کی تفصیل ہے، مائدہ میں آپ نے دیکھا حرابہ وغیرہ کی تفصیل ہے، اور احکامات ہیں ان کی بھی تفصیل ہے.
تو آل عمران میں آپ نے دیکھا کئی مسائل کی اس میں تفصیل ہے، اور بہت سارے احکامات بقرہ میں آپ نے پڑھے، تو ہر حکم کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا الگ الگ، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے سورہ یونس میں ہی پڑھا کہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں اگر تمہیں زیادہ برابر شک ہے اسلام کی حقانیت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں، تو میں تمہیں وضاحت کرتا ہوں کہ اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں نہ کسی سے دعا مانگتا ہوں، اور اگر میں نے اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگی تو وہیں اسی وقت کھڑے کھڑے میں شرک کا ارتکاب کروں گا. وضاحت کر دی نا پوری. بس یہ ہے تفصیل، ایک ایک بات کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ ذہن میں نہ رہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کو پتا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر فرق یہی ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا. ہم مسلمان پیدا ہوئے اور آج تک نہیں جانتے کہ ہم کیا مانے ہوئے ہیں، ہم کس چیز کو مانتے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں. اسی لیے ہر کسی نے اپنا ہی قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے. جب تک ہم یہ جانے کہ نہیں اسلام کیا ہے تب تک ہم مسلمان ہو کیسے سکتے. اسی لیے علماء دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں، پیدائشی مسلمان اور شعوری مسلمان. تو وہ کہتے ہیں پیدائشی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ شعوری مسلمان بنیں، کیونکہ اسلام شعور کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، کوئی نسلی مذہب نہیں ہے. تو ہمیں یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ جانتے ہیں وہ کیا مان رہے ہیں، اور خود اپنے لیے ہم دین کی تعلیم کے حاصل کرنے کے اہتمامات کریں تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کس دین پر ہیں. تو قرآن میں جو کچھ آیا اسے الگ الگ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ شک و شبہ نہ رہے. یہ وہی بات ہے دوسرے ڈھنگ سے کہی جا رہی ہے جو بقرہ میں آپ نے پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی بات ہے. یہاں انداز بیان مختلف ہے. یہ احکامات پختہ ہیں ذالک الکتاب، اور لا ریب فیہ تو یہاں کہا گیا ثم فصلت، وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، کھول کھول کر تفصیل دی گئی ہے. ڈونٹ ٹیک ٹینشن، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کے اندر. من لدن حکیم خبیر، اور یہ اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ جو حکمت والا اور باخبر ہے. پہلی بات یہ کہ قوانین بس ایسی اندھا دھند بنا کے نہیں رکھ دیے گئے، بلکہ ان کے پیچھے طویل حکمت ہے، اللہ کی حکمت. ہر ایک قانون میں جو مقاصد مضمر ہیں رکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں، کبھی ہم جان پاتے ہیں کبھی نہیں جان پاتے، یا ہم ایٹ لیسٹ سمجھ نہیں پاتے. تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت کچھ اہم مصالح رکھے گئے ہوتے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ہمیں کہا گیا گھر میں کتے نہیں رکھنے، مسلمانوں کو کہا گیا گھروں میں نہیں رکھنے. اگر کتا رکھنا ہے تو مقصد کے تحت رکھنا ہے، بے مقصد نہیں رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کتے کی خرید و فروخت کے پیسے جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کے بار برداری کے لیے، وہ تو گدھا ہوتا ہے، کتا جو ہے آپ چوکی داری کے لیے اور حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، فیشن یا شوقیہ نہیں رکھنا، منع کیا. اب لوگ بڑے اس پر ڈسٹرب ہوتے. اس میں ایک سے زیادہ مسالے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتے کی تھوک میں ریبیز کے جراثیم ہوتے ہیں، پاگل پن کے، اور یہ ایفیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کتے کا تھوک اور پسینہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کے پسینے اور تھوک میں ریبیز کے جرمز ہوتے ہیں. کسی چیز کو بے سبب کبھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کتے کے ساتھ جرمز جو ہے آگے ٹرانسفر کرنے کا. دوسرا ایک اہم مسئلہ کیا ہے، کتے ہمیشہ لینڈ لارڈ ہونے کی علامت رہے ہیں، امیر ہونے کی نشانی رہے ہیں، آج بھی ہیں. صرف ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی وڈیروں اور جاگیرداروں میں یہ مقابلے چلتے ہیں. آپ دیکھیے برطانیہ میں، امریکہ میں بھی امارت کے ظاہر کرنے کے یہی طریقے ہیں. فلاں کے پاس اتنے اصیل کتے ہیں، پیڈیگری کتے ہیں، اتنے اصیل کتے ہیں. تو یہ تفاخر کا ذریعہ بنتا ہے، تکبر کا ذریعہ بنتا ہے. اور وہ پیسہ جو انسانوں کے کام آنا چاہیے بلا ضرورت ان پر صرف ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، کیونکہ جو جاگیردار
جو لندن کے لارڈز پالتے ہیں، جو امریکہ کے رئیس پالتے ہیں، شوقیہ پالتے ہیں نا. ہمارے جو جاگیردار وڈیرے پالتے ہیں شوقیہ پالتے ہیں نا. کہا گا شوقیہ نہیں پالنا، ضرورت کے مطابق پالنا ہے، شوقیہ نہیں پالنا. کیوں؟ کہ تکبر کی علامت نہ ہوگی، نہ تم تکبر پیدا کرو گے اپنے اندر. ٹھیک ہے، اس وجہ سے منع کیا. اور جو کہا گیا کہ اس کو رکھو تو صحنوں میں رکھو، گھروں کے اندر مت لاؤ. حضرت حسن حسین کا کتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا اسے صحن میں رکھو، پھر بعد میں حرم سے نکال دیا، کیونکہ آپ کا گھر حرم میں تھا. حرم کے سوا باقی کہیں کتے کے رہنے پر پابندی نہیں ہے. حرم کا بھی جو منع کیا گیا نا، مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں حاجی وغیرہ، گھر نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ ہی سو جاتے ہیں. آج بھی سوتے ہیں نا، حرم کے جو دالان ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں نا. اب وہاں جو کتے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ریبیز پھیلنے کا خطرہ ہوگا نا. ان کی لیے رسک ہے بیچاروں کے لیے. اس وجہ سے کہا گیا کہ انہیں حرم سے نکال دو، کیونکہ حرم میں تو ہر وقت آیا گیا رہنا ہے. اچھا آپ یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کبھی کھاتے ہیں، لیکن حرم میں کھاتے ہیں نا. ہم نے خود کئی دفعہ کھایا، جب اللہ کے فضل و توفیق سے ہم حج پر گئے تو رش ہی اتنا تھا، تو کھانا لے کر جہاں فٹ پاتھ پہ جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے. اب کون 4 منزلیں چڑھ کے جائے؟ 5ویں منزل پر تھا ہمارا کمرہ، تو کون 5 منزلیں چڑھ کے جائے؟ کیونکہ رش اتنا تھا، لفٹ تو ہاتھ ہی نہیں آتی تھی. اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنا ہے، اب 4 منزلیں چڑھ کے جائیں، 4 منزلیں اتریں. ہوٹلز میں بھی بھرے ہوئے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں. تو فٹ پاتھ پہ کیا سڑک پہ جگہ مل جاتی، ٹریفک رکا ہوا تھا تو سڑک پہ جگہ ملی نا، آرام سے بیٹھ کے بلا تکلف کھا رہے. اس وجہ سے منع کیا گیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے لیے اب ظاہری بات ہے کتا بیٹھا رہا اور اس کے منہ سے لاب ٹپکتا رہا، واٹر ڈرائی ہو گیا، کسی کو نظر نہیں آ رہا. لیکن کیا جرمز بھی ختم ہو گئے؟ جرمز تو وہیں پر ہیں. تو کسی کو بھی اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے حرم کی زمین پر لانے سے منع کر دیا گیا. اور گھروں میں بھی یہی کہا گیا کہ صحنوں میں رکھو، گھروں کے اندر مت لاؤ، ان کے گھر کے باہر والے احاطے میں رکھ لو. کیوں؟ تاکہ جرمز جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر نہ پھیلیں اور بچے وغیرہ محفوظ رہ سکیں. کیونکہ بچے زمین پر رینگتے ہیں، زمین سے چیزیں اٹھا کر کھاتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا، چھوٹا بچہ پیکٹ کھولتا ہے، زمین پہ الٹا دیتا ہے، پھر زمین سے اٹھا کے کھاتا ہے. عادت ہوتی ہے ان کی. آپ ان کو پلیٹ میں سے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے جو زمین پہ گرتے ہیں وہ گراتے ہیں اور زمین سے اٹھا کر کھاتے ہیں. ان کو مزہ آتا ہے. اور مزے کے علاوہ اس میں اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا آپ بچے کو صحت سنبھال کر پالیں گے وہ اتنا ہی نرم و نازک پلے گا اور اتنا ہی مشکلات کا سامنا کرے گا. لہٰذا برطانیہ میں جب نیا پیسہ آیا دنیا کو کالونائز کرنے کے بعد، تو انہوں نے بڑا صاف ستھرا آرٹیفیشل ماحول دے دیا بچوں کو. اب یہ ہوا کہ بچے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا سامنا کرنے کے لائق نہیں رہے. بخار چڑھا تو جو بچہ مر گیا، زکام ہوا تو بچہ مر گیا. اب ان کو فکر پڑی، ہوا کیا؟ سر جوڑ کر بیٹھے ڈاکٹرز، سائنٹسٹ. پھر انہوں نے کہا اچھا وہ امیونٹی جو نیچرلی ڈیولپ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. پھر جناب دوبارہ کھدائیاں کی، آرٹیفیشل پونڈ بنائے، جوہڑ، ان میں مٹیاں ڈالیں، ان میں بکریاں چھوڑیں، ساتھ اپنے بچے ڈالے تاکہ امیونٹی حاصل کریں. تو آپ دیکھ لیں ہمارے بچے جلدی بیمار ہوتے ہیں اور دیہات کے بچے جو بھینسوں کے ساتھ نہا رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ نے بچے میں رکھا ہے نا کہ بچہ زمین پہ پھینکتا ہے پھر اٹھا کے کھاتا ہے، مائیں چیختی رہتی ہے گندا کھا رہے ہو، بچہ پرواہ بھی نہیں کرتا. یہ امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہر بچہ کرتا ہے. اب اگر کتا آپ کے گھر میں ہر وقت پھرتا ہے اور اس کے منہ سے وہ لاب ٹپک رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہاں گرا ہے؟ اور وہ بچہ وہی اٹھا کے کھائے اور اس کو ریبیز کا مسئلہ ہو جائے. کئی بچوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر پتہ ہے کیا ہے، وہ مسلسل ایک تو انجیکشنز وغیرہ لگواتے ہیں، بچوں کو بھی لگواتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، مگر ویکسینیشن کے بعد بھی رسک کم ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 100% رسک سے جو ہے وہ 70% پر آ جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. تو یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ کریم نے یہ حکم دیا. تو کتنی مصلحتیں ہیں نا. اس کے علاوہ اور بھی کئی مصلحتیں ہوں گی جو ہمیں ابھی علم میں نہیں آئی. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا ویسے ویسے پتہ چلے گا. تو ان چیزوں کو اللہ نے لمٹ کیا، اسی وجہ سے کیا. بے شمار احکامات ہیں. جیسے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک سے نکلنے والے ریشے کو ناپاک نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا کہ آشوب چشم میں آنکھ سے جو پانی ٹپکتا ہے اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. میں بڑی حیران ہوئی جب میں نے پڑھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حکم تو ہے، ٹھیک ہے، میں حیران ہوئی. لیکن بڑے ہو کر پتہ چلا کہ سب سے زیادہ شدید جرمز کیریئر ہماری آنکھ ہوتی ہے. جراثیم کو ایبزورب کرنے والا ہمارا سب سے حساس آرگن ہماری آنکھ ہے. آنکھ سب سے زیادہ جراثیم دیتی.
اور جراثیم نکالنے کا ایک بڑا راستہ بھی یہی ہے، تبھی ٹائم ٹو ٹائم آشوب چشم ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں آشوب چشم ہو تو اس سے پناہ کی دعا مت مانگو، اور زکام سے اور بخار سے، کیونکہ جسم کی بہت ساری چیزوں کو فلش آؤٹ کرتی ہے. تو آنکھ بھی فلش آؤٹ کرتی ہے، تو آنکھ سب سے زیادہ جرمز دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جس کپڑے سے آشوب چشم کا پانی پوچھو وہ ناپاک ہے. کیوں ناپاک ہے؟ اس پہ جرمز ہیں، اس کو دھو کے استعمال کرنا ہوگا. جی بالکل. تو اللہ کے جتنے قوانین ہیں مبنی بر حکمت.